السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ بہت عرصہ ہوا ایک ملک پر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام انا تھا۔ انا ابھی چھوٹی سی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے کچھ دنوں بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بھی بہت خوبصورت تھی اور وہ تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے شیشے ذرا یہ تو بتاؤ، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، بے شک ملکہ عالیہ، آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انا بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ملکہ نے حسب معمول جب شیشے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے تو شیشے نے اس کو جواب دیا کہ ملکہ عالیہ، بے شک آپ سب سے خوبصورت تھی، لیکن اب آپ کی سوتیلی بیٹی انا سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے خاص ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادی ہما کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملازم ہما کو لے کر جنگل چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر ترس آ گیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی ہما کو چھوڑ دیں۔ یہ سن کر باقی ملازموں نے انا سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک میں نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکریہ ادا کیا اور گھنے جنگل کے اندر ایک سمت چل پڑی۔ کچھ دور جا کر انا کو ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی۔ انا اس جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھی تھی، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی انا نیند سے بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گرد کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی لے کر واپسی آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی انا سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور وہ یہ کہ اس جھوپڑی میں کیسے آئی۔ اس پر انا نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک کا تمام اپنی داستان سنا دی۔ شہزادی انا کی داستان سن کر بونوں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپسی جا کر ملکہ کو بتایا اپنے کمرے میں شہزادی کو قتل کر دیا ہے۔ جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی اور بھاگی ہوئی، شیشے شیشے اب بتا، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بلا شبہ شہزادی انا ہی سب سے خوبصورت ہے اور وہ جنگل میں ایک جھوپڑی میں رہتی ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھوپڑی مل گئی جس میں شہزادی انا ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھوپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ انا نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی ہے اور اس میں خوبصورت ربن رکھے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ربن دیکھ کر انا کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونوں نے اسے کسی اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا، اور اس نے اس بوڑھی عورت سے وہ ربن لے کر پہن لیا۔ جیسے ہی اس نے ربن گلے میں ڈالا وہ وہاں پر بے ہوش ہو گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ سمجھی کہ انا مر گئی ہے، چنانچہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ، بے شک آپ خوبصورت ہیں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت آپ کی سوتیلی بیٹی انا ہی ہے، اور وہ اب بھی زندہ سلامت اپنی جھوپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ
ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھوپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ ہما نے سیب دیکھے تو اس کو بہت پسند آئے۔ اسے گونو کی ہدایت یاد آئی۔ اسے سوچا کہ اگر میں اس بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں گی تو گونو کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے ایک سیب اس کو دیا۔ یہ سب سے خوش ذائقہ سیب ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو اپنے محل کی طرف واپسی آ گئی۔ شام کو جب گونے واپسی آئے تو انہوں نے شہزادی کو مردہ حالت میں دیکھا۔ گونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے انا کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا اور روزانہ اس کے گرد بیٹھے رہتے کیونکہ انا سے وہ محبت کرنے لگے تھے اور کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو گونو سے کہا کہ وہ شہزادی اس کو دے دیں، لیکن گونو نے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت اصرار کرتا رہا کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا کیونکہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آخر شہزادی کے اصرار پر گونو نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے انا کا تابوت لے جانے کی سزا دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور تابوت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ تابوت گرنے کی وجہ سے شہزادی جھٹکے کے ساتھ گری تو اس کے حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گیا اور شہزادی انا اٹھ بیٹھی۔ دراصل ملکہ نے سیب کو زہر لگا کر شہزادی ہما کو کھلایا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ انا مر گئی ہے، جبکہ سیب کا ٹکڑا حلق میں پھنسنے کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی انا کو اٹھتے دیکھ کر ساتوں گونے خوش ہوئے اور شہزادے نے فوراً شہزادی سے شادی کی خواہش کی۔ گونو نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے اور کچھ دنوں گونو کے پاس رہنے کے بعد شہزادی کو لے کر شہزادہ اپنے ملک روانہ ہو گیا۔